حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر نے اپنے دور میں، حضرت عثمان نے اپنے دور میں، اور ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے بھی اپنے دور میں بہت سی اہم ملک کی خدمت عطا فرمائی. بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے اپنے دور کے. اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی تدبر اور ذہن عطا فرمایا تھا. کوفے میں یہ قاضی بھی تھے اور کوفے ہی میں یہ بیت المال یا خزانے کے حاکم بھی تھے. کوفہ مسلمانوں کی سب سے بڑی چھاونی اور سب سے بڑا کینٹونمنٹ، جس میں ایک ایک وقت میں 4-4 ہزار گھوڑے تیار رکھتے تھے، اور یہاں سے مسلمان سرحدوں کی طرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے اپنے مجاہدوں کے ذریعے سے. بیت المال کے پیسے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود انتہائی سخت تھے. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص گورنر، حضرت عبداللہ ابن مسعود خزانے کے انچارج ہیں. جیسے اس زمانے میں لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، اس زمانے میں بیت المال سے مسلمان قرضہ لیا کرتے تھے، قرض حسنہ. وہ باتیں جو نظام اسلام اگر یہاں رائج ہو تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی شروع ہو جائیں گے. بیت المال سے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے قرضہ لیا اور وقت پر واپس نہ کیا، اس لیے کہ وہ گورنر تھے، اس لیے کہ وہ ان سے بڑے حاکم تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود خاموش نہیں رہے، اور ان کو توجہ دلاتے ہیں، ان کی غلطی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وقت ختم ہو گیا، اب اس کے اندر آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس رقم کو واپس کرو. یہ جرأت صحابہ کرام میں تھی کہ حق بات کہنی ہوتی تو ہر جگہ کہتے تھے، اور وہاں ذاتی تعلقات کی بندھنوں کا خیال نہ کرتے. مسلمانوں کیا بے لوثی تھی صحابہ کرام کی، اور کیا مقام ہے صحابہ کرام کا کہ ان کی محبتیں اللہ تعالیٰ کے لیے تھی اور ان کی نفرتیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا کا پاکیزہ ترین معاشرہ بنتا ہے. ہم سے پوچھئے تو ہم کہیں گے صاحب بے شک ووٹ ایک امانت ہے، حکم ہے کہ دیانت داری کے ساتھ دیجئے، لیکن یہ تو میرے قصبے کا آدمی ہے، میری پارٹی کا آدمی ہے، میرے ساتھ کھلا کام کرتا ہے، وہ بہتر سے بہتر ہے، میں اسے نہ دوں گا، اپنی پارٹی کے آدمی کو دوں گا. یہ بات مغربی جمہوریت ہمیں سکھا دے. لیکن اسلام یہ معیار ہمارے سامنے نہیں ہے. مسلمان ہیں تو سب بھائی بھائی ہیں، اپنے یا غیر ہونے کا سوال نہیں. یہ مختلف پارٹیوں والی بات ہی بالکل غلط ہے اسلام میں، لیکن اگر ہے بھی تو ووٹ ایک امانت ہے. حکم ہے قرآن میں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امت کے مسائل مشورت کے ساتھ حل ہوں گے، اس لیے مشیر امت کے جو ہوں گے تمہارے نمائندے، ان کو اچھا اور بہتر آدمی ہونا چاہیے. اس لیے ایسے آدمی کا انتخاب کرو جو سب میں بہتر اور اچھا، یہ نہیں کہ مخصوص اپنی پارٹی کے آدمی کا انتخاب کرو. حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہی کر کے دکھایا. جامع کمالات شخصیتیں تھیں صحابہ کرام کی. عبادتیں ہیں تو ان میں اس درجہ منہمک ہے کہ لوگ سوچتے تھے کہ فرشتوں سے بڑھ کے یہ عبادت کرنے والے. جنگ کا موقع ہوتا تو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی تمام تر جہاد ہی کے لیے وقف ہے، اس کے سوا شاید کوئی اور کام نہیں کرتے. اور جب ایڈمنسٹریشن پہ آتے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بہتر ایڈمنسٹریٹر کوئی اور. ہمارا دین تو وہ دین ہے کہ جس کے اندر دنیا پوری طریقے سے شامل ہے. یہ نہیں کہ مولوی صاحب کا کام صرف یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھائیں یا مسجد میں اذان دے دیں، خزانے کا کام فلاں صاحب کریں گے، بینک کاری فلاں صاحب کریں گے، فلاں صاحب نہیں. مسلمان ہر جگہ پہنچنے والا، ہر کام کرنے والا اور تفسیر کائنات کرنے والا. اللہ کے رسول مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، امام الانبیاء. اللہ کے رسول اسلامی مملکت قائم کرتے ہیں. اللہ کے رسول اپنے گھر میں باپ ہیں، اپنے گھر میں شوہر ہیں. اللہ کے رسول اسلامی مملکت کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں. اللہ کے رسول اپنے گھر میں خود خدمت گزار ہیں. اللہ کے رسول غلاموں کے ساتھی ہیں، محنت کشوں کے ساتھی ہیں. خود اپنے لیے مزدوروں اور محنت کشوں کی طرف کی زندگی پسند فرماتے ہیں. اور ظریف سی بات بھی ایسی ہو کہ جس میں آرام و آسائش کی خوبو ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے روا ہے اور نہ میرے بیوی بچوں کے لیے روا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے خوشحال زندگی بسر کرنے سے روکا ہے، نہیں. امت کے لوگ اچھے کپڑے پہنے ہوئے اللہ کے رسول کو نظر آتے تو آپ کا چہرہ مسرت سے ترجمہ ہوتا. صحابہ کرام خوشبو لگا کے آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو. عبد الرحمن ابن عوف کے معاشی حالات بہتر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار اپنی مسرت کا اظہار فرمایا. ہم کو تو حکم ہے کہ معاشی محاذ پہ، عسکری محاذ پر، علمی محاذ پر، اخلاقی محاذ پر
پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے تیار رکھیں. یہ ہے